اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں 1442 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی بعنوان مقدمہ مظلومیت آج 7ویں مجلس سے امام حسین علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں حضار محترم کے لیے، ناظرین و ناظرات کے لیے، بانیان مجالس کے لیے، خدمت گزاران المہدی کے لیے، والنٹیئرز کے لیے، المہدی سنٹر کی انتظامیہ، انجمن غلامان مہدی، المہدی مینجمنٹ کمیٹی، نوحہ خانوں، ذاکرین، عزاداروں، ماتمیوں، بھائیوں بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، بچوں بچیوں کے لیے، ہم سب کے لیے کہ اللہ عز و جل امام حسین اور شہداء کربلا کے صدقے میں اس خدمت کو آپ سے ہم سے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آج ہمارے برادر عزیز رضا علی نقوی صاحب، آپ اسلام آباد کی طرف سے، اور میاں جمیل کی طرف سے، اور عمران جعفری آپ نیو جرسی کی طرف سے یہ اسپانسرشپ ہے مجلس کی، اور کل کی جو مجلس تھی ملک امیر محمد خان اور ہمارے بھائی مشرف جعفری مرحوم کے فرزندان ارشد امجد جعفر کی طرف سے مجلس تھی، جعفری فیملی کی طرف سے، ان بانیان کو بھی جو کل بانی تھے، اور بلکہ اور بھی کچھ لوگ ان بانیان میں شامل تھے۔ انتظامیہ والے ذرا مہربانی کر دیا کریں، تھوڑا سا یہ بتا دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر دے، جزا دے، جو پہلی محرم سے چاند رات سے مجالس اسپانسر کر رہے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ سب کو حسن سماعت پر، حسن نظارت پر، تعاون پر، کوآپریشن، کوآرڈینیشن پر بہت اجر دے، بہت جزا دے۔ خاص طور پہ ہمارے والنٹیئرز اس طرح سنٹر کو چمکا کے جا رہے ہیں، میں بڑا شکر گزار ہوں۔ بہنوں کا بھی، بہنیں بھی جو دن میں عشرہ کرتی ہیں، ماشاءاللہ سنٹر بالکل صاف ہوتا ہے الحمدللہ۔ اللہ بہنوں کو بھی، بھائیوں کو بھی، بچوں کو، بچیوں کو بھی اجر و جزا مرحمت فرمائے، اور مادر حسین اس کا اللہ سے آپ کو سب کو اجر دلوائے۔ جیسے کہ ہمارے آغا خاور علی خاوری صاحب نے اعلان فرمایا ہے، یہ جو فائنانس ڈائریکٹر ہیں، خزانچی ہیں،
انہوں نے اعلان فرمایا ہے کہ مہربانی کریں آپ سال بھر کا ڈونیشن اسی امام حسین کے صدقے میں انہی ایام میں دے دیں تاکہ بار بار ٹرے بھی نہ پھیرا جائے، آپ کو زحمت بھی نہ دی جائے۔ اللہ اس کا اجر دے گا، آپ کو جزا مرحمت فرمائے گا۔ اور جلوس میں باقاعدہ شرکت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم انتظامیہ کے بھی شکر گزار ہیں، پولیس کے ہم بہت شکر گزار ہیں، حیدر شاہ کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں، جو یہاں پر ڈپٹی چیف آئے تھے ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، جو ہمارے کمانڈر ہیں نیو یارک کے اس دن جلوس میں ملے تھے ان کا بھی میں بے حد شکر گزار ہوں۔ پولیس ہمارے ساتھ بڑا تعاون کر رہی ہے، بلکہ نیبرہڈ میں جو یہودی ہیں، میں کافی لینے جاتا ہوں تو آج کل وہ کافی کے پیسے نہیں لے رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ دس از فار امام حسین، تو ماشاءاللہ ان کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ غریب امام کے لیے وہ بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کرسچن بھی ہمارے، سنی بھائی ہمارے، بہنیں سب تعاون کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ سب کو اجر دے، اور امام حسین کا دروازہ جس طرح مذہب نہیں پوچھتا اسی طریقے سے انشاءاللہ ہر بندہ یہاں سے فیضیاب ہو کر جائے۔ تقریر شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ تو آج کا یہ ہے کہ ہم نے مظلومیت کا مقدمہ اس لیے پیش کیا، جس کی آج 7ویں فائل کھل رہی ہے، کہ مظلوم کائنات میں بہت زیادہ ہیں اور ظالم بھی بہت زیادہ ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ ظالم کون کون سے ٹولز، ریسورسز، سورسز، ہتھ کنڈے، حرکتیں، ٹیکٹکس، ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے، اور مظلوم اس کو پسپا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے تائید غیبی سے کون سے طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں ہدف ہمارا یہ ہے، جس وجہ سے بحمداللہ کافی مسائل ہمارے حل ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے مظلوم ہیں کائنات کے، بتا چکا ہوں، اور ظالم، پہلا ظالم ابلیس ہے۔ آج سن لیجئے، ابلیس کا جو نام تھا، اگر درس قرآن والوں کو یاد رہ گیا ہو، ابلیس کا نام تھا حارس، یاد ہے کہ نہیں؟ ابلیس کا نام کیا تھا؟ حارس، سا کے ساتھ۔ اور فرعون کا نام تھا، اب یہاں پاس ہو تو مانو، شاباش، ولید۔ فرعون کا نام تھا ولید بروزن پلید بروزن یزید۔ یہ ایک ہی وزن سے ہیں سارے، جی ہاں۔ تو آپ کو پتہ بھی چلنا چاہیے، تھوڑا علمی لیول بھی بلند ہو، انفارمیشن بھی بڑھتی جائے۔ تو ابلیس کا ایک معنی سن لیجئے، آج شاید آپ کو یاد نہ رہا ہو، بہت تھوڑے مجمع میں بتایا تھا درس میں۔ ابلسا یبلسو، ابلیس کا جو معنی ہوتا ہے نا امید، لہذا ہوپ لیس کبھی نہیں ہونا اللہ سے، ورنہ ابلیسیت آ جائے گی۔ ہمیشہ امیدوار رہنا۔ وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یونس ناراض ہو کے چل تو دیے، یونس علیہ السلام چل پڑے ناراض ہو کر، مگر ان کی ایک ادا ہمیں پسند آ گئی، جس کی وجہ سے 40 دنوں کے بعد ہم نے ان کو دوبارہ واپس بلا لیا۔ وہ ادا یہ تھی، وہ کہہ رہے تھے جہاں بھی جاؤں گا چھوڑے گا نہیں۔ تو آپ نے یہ ایک مینٹیلٹی آج کے بعد بنا لینی کہ آپ نے اللہ کے بارے میں یہ فرم بلیو رکھنا ہے کہ جن مصائب کی چکیوں میں کیوں نہ پسے جائیں چھوڑے گا نہیں۔
کسی جگہ بھی جائیں گے ونادا فی الظلمات، رات کی تاریکی، سمندر کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، تین تاریکیوں میں سے نکل آئے یونس توکل علی اللہ کی برکت سے اور ذکر الہی کی برکت سے۔ لہذا آپ ایک تو یہ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں، اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کبھی جب خود انسان کہے، نبی ہو ولی ہو، کبھی تواضع میں اگر خود کہے، تواضع میں، اس کو آج سمجھ لیجئے۔ مثال یوں دوں گا، میں بڑی ہستیاں ہیں، نام نہیں لے رہا ہوں، احتیاط کرتا ہوں، بڑی ہستیاں جنہوں نے ملک کے ملک ہلا دیے یا رہا کرا دیے، ہم جب ان کی خدمت میں پہنچتے تھے تو وہ کہتے تھے من طلب ہے کوچے کا، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، یہ کہتے تھے۔ وہ پہاڑ، وہ ہمیں کہتے تھے من طلب ہے کوچے کا، چھوٹا سا طالب علم ہوں میں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ چھوٹا طالب علم ہوتا ہے، وہ تواضع ہے۔ اور ایک قانون ہے، آج سمجھ لیں، من تواضع للہ، جو تواضع کرے اللہ کے لیے رفعہ اللہ، اللہ کہتا ہے جتنا یہ جھکتا جائے گا اتنا میں اٹھاتا جاؤں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حافظ تو آئے گا نہیں، شاید اب قیامت میں آئے، تو چلیے کم از کم حلف ہو رہی ہے۔ خاور صاحب آپ خیال رکھا کریں ذرا میرے شاگرد کا، ان کو ناراض نہیں کرنا، یہ خوش ہو تو دیکھیے کیسے، ناراض جلدی ہو جاتے ہیں۔ ہاں بالکل بیبی ہے، ویسے تو سارے ہی بیبی ہیں نیو یارک والے، میں تو بیبی سٹنگ کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہرحال اس اعتبار میں بھی آپ بیبی ہیں کہ آپ معصوم بھی ہیں، الحمدللہ۔ ہاں انشاءاللہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ اللہ خوش رکھے آپ کو۔ میں تو بڑا انجوائے کر رہا ہوں اس عشرے کو، اور اگر اسی طرح ماحول رہے تو میں تو پھر پڑھتا ہی رہوں انشاءاللہ، مجھے جانے کی ضرورت ہی نہیں پھر کہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ و سلامت رکھے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دو ہیں، بابا آدم اما حوا، دونوں فرما رہے ہیں یک زباں ہو کے، جیسے آقا کہتے ہیں نا زبان کے ساتھ دل بولا۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، زبان کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میدان میں تولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، تیرا مولا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتے رہو آقا۔ میں دعا بھی کرتا ہوں انتظامیہ کے لیے، خاص طور پہ ہمارے خلیفہ نفیس الحسن حاجی سلامت علی، آغا خاور علی خابری، آغا مختار حسین، احمد شاہ اور ان کی پوری ٹیم، اور یہ جو المہدی والے بچے ہیں ٹی وی والے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بڑا آپ کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ ہماری انتظامیہ میں ایک نئے جو شامل ہوئے ہیں، بلکہ وہ میرے لیے ہیں، میں اور وہ انتظامیہ ہے صفائی کی، حاجی محمد رزاق گجر، ڈیلی وہ جھاڑو دے رہے ہیں الحمدللہ، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اور چٹھا بھی بہت ٹائم پہ آ رہا ہے، اللہ اس کو بھی سلامت رکھے۔ جتنی ہماری انتظامیہ ہے ماشاءاللہ، نام بنام میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں۔ آپ بہترین، زبیر میاں بھی فجر میں بڑا تعاون کر رہا ہے، اللہ کریم آپ کو عزت دے، سلامت رکھے، آپ اس عشرے کے بعد نواز دیے جائیں انشاءاللہ امام حسین کے صدقے میں۔ تو بابا آدم اما حوا فرما رہے ہیں ہم دونوں نے ظلم کیا اپنے نفسوں پہ۔ اب اگر باپ کہتا ہے میں نے ظلم کیا تو بیٹا نہیں کہے گا کہ اس نے ظلم کیا ہے، یہ سمجھیے۔ وہ ان کا تواضع اپنی جگہ ہے، اللہ کے سامنے ہے، بندوں کے سامنے نہیں ہے۔ کوئی ملاحظہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اللہ کے سامنے ان کی ہمبلنس ہے، بندوں کے سامنے نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ بندہ کہے میں کچھ نہیں، وہ کہتا ہے میں سب کچھ بنا دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اور تو اگر ہمیں معاف نہ کرتا، تیری رحمت نہ ہوتی، ہم تو خسارے والوں میں ہو جاتے، خاسرین میں ہو جاتے۔
یہ حضرت آدم نے طریقہ سکھایا، اما حوا نے طریقہ سکھایا کہ دعا کیسے کرنی ہے، اکڑ کے نہیں، جھک کے، عاجزی سے دعا کریں۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے۔ دیکھیے جب پھل لگتے ہیں درخت پر وہ جھک جاتا ہے۔ ہمارے جو متکبر ہیں وہ بے ثمر درخت ہیں۔ تو خیر یہ ایک بات ذہن میں رہے۔ اچھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فتکون من الظالمین، یہ جو ظالم یونس کہہ رہے ہیں کہ میں ظالموں میں سے ہوں، یہ کون سے ظالم ہیں؟ یہ جو آدم کہہ رہے ہیں میں ظالموں میں سے ہوں، یہ وہ ظالم نہیں ہے جو ہم ظالم سمجھتے ہیں۔ یہ ظالم ہے ترک اولا والا ظالم، یہ ترک اولا والا ظالم کہ ہمیں نہیں چاہیے تھا ولا تقربا هذه الشجرہ، جب کہہ دیا تھا تو نہ جاتے تو بہتر تھا۔ یہ ترک اولا کر دیا انہوں نے، اس کے لیے یہ معافی مانگ رہے ہیں بارگاہ عزتی میں۔ آپ نہ سمجھیے گا خدا نہ خواستہ آپ حضرت آدم کو ظالم نہیں کہہ سکتے، نہ حضرت یونس کو، یہ وہ خود کہہ رہے ہیں، ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اب اگر ہمارے ائمہ کی کوئی دعائیں ملیں، صحیفہ سجادیہ میں مل جائے، یا مناجات علویہ میں مثلا مل جائے، یا ناج البلاغہ میں کوئی تواضع کا جملہ مل جائے، راز و نیاز کرتے ہوئے مولا اللہ سے کہہ رہے ہوں، اور ناسبی، تکفیری، لانتی، ملعون یہ کہیں کہ آپ کا علی تو یہ کہہ رہا ہے، ان کو جواب دینا کہ ہمارا آدم بھی یہ کہہ رہا تھا۔ یہ اللہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، بندوں کے ساتھ بات نہیں ہو رہی۔ یہ تمہید اگر استوار ہو گئی تو اب سوشل میڈیا والوں کے سوالوں کے جواب آپ خود اچھے دے سکیں گے۔ اب آئیے ذرا حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے سے کی طرف سجدے سے انکار کیا، الا ابلیس، اور یہ تھا کیا؟ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ تھا کیا؟ کان من الجن، امر رب سے اس نے فسق کیا۔ یعنی ابلیس کا پہلا قصور یہ ہے کہ امر رب کا اس نے انکار کر دیا۔ تو اب سمجھنا نیو یارک والو، جو امر رب کا انکار کر دے وہ تو ابلیس سے شیطان بن جائے۔ یعنی امر کا منکر اگر شیطان ہے تو اولی الامر کے منکر رضی اللہ کیسے ہو جائیں گے؟ اللہ نے ڈائریکٹ جبریل سے بات کی، یا ابلیس کہہ کے، اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کیا ہوا تھا؟ تو نے کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے میری طاقت سے، قدرت سے بنائے ہوئے کے سامنے سجدہ نہیں کیا؟ دوسری آیت میں ما منعک الا تسجد، یہ ان تسجد اور اللہ تسجد، یہ دونوں ذہن میں رکھ لیں، دونوں کے اقتباس آئیں گے۔ وہ آگے سوال کیا اللہ نے، استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے تکبر کیا یا تو اپنے آپ کو عالین میں سمجھ رہا تھا؟ عالین مفرد، عالیان تثنیہ، عالون حالت رفیع میں، عالین نسبی و جری میں، عالین جمع، عالین ہوتا ہے کم از کم تین سے زیادہ پہ
आलीन बोला जाता है। जो जमे क़िल्लत है वो 10 पे, जमे कसरत है फिर और ज़्यादा। तो ये अम कुन्त मिनल आलीन जमा का सीगा है। तूने तकब्बुर किया या तू अपने आप को आलीन में, अच्छा कुल एक तो आली है और उनका नाम है आदम, तो कहना तो यूं चाहिए था कि तू अपने आप को आलिन जैसा समझ रहा था, आलीन में समझ रहा था। बताता है कि कुछ हस्तियां हैं जो आदम से पहले पैदा हुई हैं और वो आलीन है, वो आदम से भी ऊंची है। आलीन। और दूसरी आयत में उसे कहा अना खैरुम मिन्हु, मैंने इसलिए सजदा नहीं किया कि मैं उससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे पैदा किया आग से, उसे पैदा किया मिट्टी से। पता चला कि ये मटेरियलिस्टिक होना, मादे के चक्कर में आना, ये शय किससे बनी है और ये किससे बनी है, ये इब्लीसियत है। और निस्बत की कदर करना ये आदमियत है। आज भी यही हो रहा है। कोई कहता है ये कपड़े का आलम है, ये लकड़ी का ताजिया है। जिनके पास इब्लीसियत है वो कपड़े और लकड़ी पे रह गए, जिनके पास आदमियत है वो निस्बत हुसैन तक चले गए, निस्बत अब्बास तक चले गए। तो अज़हान आलिया में ये महफूज फरमा लें कि या आदम उस्कुन अंता फ़ज़ौजुकल जन्नह, ऐ आदम आप और आपकी ज़ौजा सुकूनत इख्तियार करो जन्नत में। जब उनको निकाला है तो फरमाया कि फ़ताफ़िक़ा वो यख़्सिफ़ान मिन वरक़िल अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, तो वो जन्नत के जो वो कद्दू जिसको आप कहते हैं उससे या कोई और बेल थी उससे अपनी बॉडी को छुपाने लग गए, क्योंकि वहाँ का जो लिबास था वो उतरवा लिया गया। तो मैं सवाल करता हूँ कि बारेलाहा है तो तरके औला, कोई गुनाह तो किया नहीं, सगीरा भी नहीं, मकरूह भी नहीं, है भी तेरा पहला बंदा, है भी तेरा खलीफा, तो जो रहे तो लिबास क्यों उतरवा रहा है? तो अल्लाह ने कहा मैंने उसको कहा था, मैंने तमलीक नहीं दी, मैंने रिहाइश की इजाजत दी है, मिल्कियत नहीं दी, ताकि फर्क रह जाए कि मिल्कियत किसकी है, रिहाइश का हक किसको है। जिसको रिहाइश का हक है जब वो छोड़ेगा बिलोंगिंग्स रख के जाएगा, जिसे मिल्कियत का हक है वो मदीने में बचपन में जन्नत से लिबास भी मंगवाएगा, खाने भी मंगवाएगा। ये मजलूम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जालिम है इब्लीस। अब जो मरहला पहुंचा हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक, कलर्स किया था, नूह और लूत की बीवियां भी जालिम बन गई और नबी मजलूम बन गए, बेटा जालिम बन गया। गौर करें, पूरी कौम जालिम बन गई। वक़ौम नूहिन मिन क़ब्लो, वो सारे के सारे अतगा बन गए, बागी बन गए, सारे छोड़ गए, नाशुक्रे हो गए, काफिरीन हो गए। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उन्होंने जुल्म किया, ताद्दी की, अज़ियत दी, तंग किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातो
वस्सलाम को। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर आया, वमन यरगबु अन मिल्लतिही इल्ला मन सफ़िहा नफ्सा। ये आयत बड़ी अजीब है। वलक़द आतैनाहु फ़िद्दुनिया हसनतन व इन्नहु फ़िल आखिरति लमिनस सालिहीन। इस आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि जो दीन इब्राहीम को छोड़ दे वो पागल है। अब हम कैसे समझें कि पागल कौन है? देखें कि दीन इब्राहीम क्या है। दीन इब्राहीम है मुसलमान होना। दीन इब्राहीम का है हनीफ होना, उम्मतन मुस्लिमन दीनन क़य्यमन। ये है कायम का दीन, कायम वाला दीन है। दीन कायम, दीन क़य्यम, दीन हनीफ और इस्लाम और जो सुन्नत इब्राहीमी मशहूर है, ये सब इस्लाम है, सुन्नत इब्राहीमी। और तशय्यो, शियत। तो कुरान तो ये कह रहा है जो शिया नहीं वो पागल होगा, जो मुसलमान नहीं वो पागल होगा, जो स्टेट फॉरवर्ड मुसलमान नहीं वो पागल होगा, जो कुनूत नहीं पढ़ता होगा वो पागल होगा, जो दीन इब्राहीम वाला नहीं होगा वो पागल होगा। मान तबिनेमत रब्बिक बिमजनून, बता भी दिया कि क्या दलील है पागल न होने की। फरमाया क्योंकि नेमत है आपके पास, आपके रब की, लिहाजा जिसके पास नेमत हो वो पागल नहीं होता। वो नेमत क्या है? अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। वो नेमत मुकम्मल हुई है गदीर में। जिसके पास गदीर हो वो पागल नहीं होता, जिसके पास अली हो वो पागल नहीं होता, जिसके पास विलायत हो वो पागल नहीं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवाहिद थे, आदम अलैहिस्सलाम मुवाहिद, नूह अलैहिस्सलाम मुवाहिद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवाहिद। इतने मुवाहिद के बुत तोड़ दिए, उन्होंने बुत तोड़ दिए, बुत शिकन थे। दो ही बुत शिकन गुजरे हैं कायनात में, हैं तो बहुत मगर जो दो हैं ये बिल्कुल रोल मॉडल है, सैंपल है बुत शिकनों के। और दोनों की निशानियां कोई मिटा नहीं सका, न कोई मकाम इब्राहीम को मिटा सका, न कोई रुकने यमानी को मिटा सका। बुत शिकन। कालू समेना फतई यस्कुरुहुम, पूछा आके जवानों से, यूथ से, ये किसने बुत तोड़े हैं? तो उन्होंने कहा एक जवान था, वो इनको बुरा भला कह रहा था। एक जवान था। पता चला कि बुत हमेशा जवान तोड़ेगा, इसलिए बुढ़े कैंडिडेट ही नहीं बने। किसी बुढ़े ने नहीं कहा हुजूर से कि हम आ जाएं, इसलिए कि उसके लिए जरूरी है कि वो जवान हो। और कायनात में अली गुजरे हैं जिन्होंने बुढ़ापे में भी कहा मैं आज भी जवान हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फतन, वो भी फतन ये भी फतन। ला फतह यहाँ, वो फतह। समेना फतन यस्कुरुहुम, वो भी बुत शिकन, ये भी बुत शिकन। वो मेमार काबा, ये मौलूद काबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जरा गौर तो फरमाया। वो जद हैं, ये पोते हैं, ये जुर्रियत से हैं, ये नस्ल से हैं। वो पहले इमाम नबियों में से, ये पहले इमाम अहले बैत में से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
وہ لوگوں کے امام، یہ متقیوں کے امام. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علی کل ایمان نعرہ حیدری. تو من فعل ھذا بآلہتنا، وہ گھبرا گئے، آ کے انہوں نے لڑائی شروع کر دی. جب مفادات پہ ضرب پڑتی ہے تو لڑائیاں تو ہوتی ہیں. ہم تو ان کو پوچھ رہے تھے کب سے، اور تھے بھی بڑے اچھے اچھے، حلوے کے بھی تھے، بھوک لگتی تھی کھا بھی لیتے تھے. تو دیکھو یہ آ گیا ہمارے بتوں کو توڑنے والا. سب کے سب نے کہا حرکوہ وانصروا آلہتکم. فا کے بعد حرکوہ، جلا دو اسے، جلا دو اسے. مدد بتوں کی تب ہوگی جب تم بت شکن کو جلا دو گے. پتہ چلا بت شکن کے گھر کو جلانا یہ پرانی رسم ہے. جلا دو. علی حق بے شک، جیڑا کرے شک منافق. علی کل ایمان نعرہ حیدری. حیدری حیدری. لنکا صلوات. دیکھیے ہم جو شیعہ ہیں، شیعہ آئیے سن لیں 7ویں تقریر میں، ہم شیعہ پکے موحد ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں. الحمدللہ ہم موحد ہیں. ہم اللہ کے فضل و کرم سے بت پرست نہیں، ہم بت پرست نہیں. ہم علی جیسے مولا کو، جن کے چہرے میں ہر نبی نظر آتا ہے، نبی نہیں مانتے تو خدا کیسے مان لیں گے؟ سمجھو ذرا ہمارا عقیدہ. ہمارا عقیدہ یہ، وہ نبی نہیں مگر آخری نبی کو چھوڑ کر ہر نبی سے افضل بھی ہے، ہر نبی کے مولا بھی ہے، ہر نبی کے امام بھی ہے. عمران بادشاہ جی، موسم ملک صاحب، صحیح صاحب، سمجھ آ رہی ہے نا؟ لہذا یہ ضروری بھی ہے بتانا، غلط قسم کے نظریات ہماری طرف منسوب نہ کیے جائیں. ہمارے عقائد پہلی صدی ہجری میں جو تھے وہی ہیں، آج نہیں بنیں گے. الحمدللہ ہمارے عقائد قرآن میں، ہمارے عقائد حدیث قدسی میں ہیں، ہمارے عقائد حدیث نبوی میں ہیں. ہمارا تو امام زندہ بیٹھا ہے بھائی. ان کے عقائد ڈیمیج ہوں جن کے امام مر گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارا تو امام زندہ ہے. تو دیکھیے ڈائلاگ ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمرود سے، جب اس نے کہا کہ مجھے مان لو خدا. عجیب ہے، تحکم ہے، دھکم پیل ہے، زبردستی ہے. تو سرکار نے کہا کہ میرا جو رب ہے یحیی و یمیت، وہ تو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے. تو ابراہیم کے دور میں یہ طے ہو گیا تھا کہ زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے. تبھی تو جب بھی کسی معصوم نے زندہ کیا اس نے کہا قم باذن اللہ، اٹھ مگر اللہ کے اذن سے، تاکہ مجھے خدا نہ سمجھ اس کو خدا سمجھ. یحیی و یمیت، تو بھی ایسا کر، تو بھی زندہ کر، تو بھی مار. تو بعض روایتوں میں تو آیا ہے کہ اس نے دو کو سزائے موت تھی، ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ کر دیا. تو سرکار نے کہا، خلیل نے کہا جسے تم نے مارا ہے نا اسے زندہ کر کے دکھا. سمجھے ذرا بھیا، یہ مناظرے کا انداز ہے ابراہیمی. مناظرہ گالیوں کا نام نہیں ہے، مناظرہ آرگیومنٹ کا نام ہے، دلائل کا نام ہے، براہین کا نام ہے. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ گالیوں پہ اترتا ہے. ہمارے پاس دلیل ہے.
پھر کہا یہ جو میرا اللہ ہے یہ شمس کو یاتے من المشرق فاتح بہا من المغرب، یہ اللہ میرا تو لے آتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے لے آ۔ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، وہ جواب نہ دے سکا۔ اچھا اب اگر کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ کوئی مغرب سے سورج لے آئے تو اسے اللہ نہ کہنا، اسے وجہ اللہ کہنا، عین اللہ کہنا، ید اللہ کہنا، لسان اللہ کہنا، جنب اللہ کہنا، بقیت اللہ کہنا، حجت اللہ کہنا۔ ولی اللہ ہے، اللہ نہیں، اللہ وہ۔ یہ میں ہوم ورک دے رہا ہوں، دیکھیے یہ تو حضرت علی علیہ السلام ہے نا، انہوں نے تو مغرب سے پلٹا لیا۔ ہر کے در آفاق گردت بو تراب، باز گردانت سے مغرب آفتاب۔ بو تراب وہی ہو سکتا ہے جو انگلی کے اشارے سے ڈوبتا ہوا سورج پلٹا لے۔ تو میں تو اس سے ایک طالب علم ہوں، یہ نتیجہ نکالتا ہوں، جو اللہ کا سورج ڈوبتا ہوا پلٹا سکتا ہے، آپ کا ڈوبتا ہوا مقدر نہیں سنوار سکتا۔ سلامت رہے سید۔ تو اب یہ ذہن میں آپ رکھ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر نہیں رہے، خوف نہیں، آتش نمرود سے بھی ڈر نہیں، اور جو چچا ہیں، چچا کافر تھے، ان سے بھی کوئی ڈر نہیں۔ آزر تاروخ تو مسلمان تھے، اس لیے کہ کوئی بھی نبی یا امام کافر صلب سے نہیں آتا۔ یہ ہمارے ہاں یہ ضروری ہے کہ صلب پاک ہونی چاہیے، کیونکہ مشن اتنا پاک ہے کہ آلودہ صلبوں سے معصوم نہیں آ سکتے۔ تبھی تو ہمارے بھائیوں نے مسئلہ حل کر دیا کہ معصوم چاہیے ہی نہیں، جسے چاہو بنا لو۔ جسے چاہو بنا لو۔ اس طرح دیکھیے قرآن، یہ قرآن کے اصول ہیں جو طے ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماشاءاللہ موحد تھے، اور وہ بھی جو مماشات ہے وہ استفہام انکاری سمجھ لیں۔ ھذا ربی جو فرماتے تھے، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہ وہ سورج کو رب کہہ رہے تھے یا کوكب کو، فلما رأى كوكبا قال ھذا ربی، یہ استفہام انکاری سمجھ لیں یا مماشات سمجھ لیں۔ دوسرے کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ دوسرے کا مزاج کیا ہے، اس کی اوپینین لینی ہوتی ہے۔ ستارے کو رب نہیں کہا، چاند کو رب نہیں کہا، شمس کو ھذا اکبر نہیں کہا کہ یہ رب ہے، صرف یہ سوال کیا ہے، کوسچنر ہے، استفہام انکاری ہے، مماشات ہے، سمجھانے کے لیے کچھ قدم ان اشتباہ والوں کے ساتھ چلنے پڑتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے 3 خلافتوں میں علی جو قدم چلے ہیں وہ اشتباہ والوں کو سمجھانے کے لیے تھے، مسند نبی بچانے کے لیے تھے، ان کی خلافتیں پکی کرنے کے لیے نہیں تھے۔ تو اس کے بعد لا احب العافلین، ڈوبنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا۔ طے ہو گیا کہ رب ڈوبتا نہیں ہے، رب ڈوبتا نہیں۔ ھذا ربی جو کہا نا، رب ڈوبنے والا نہیں ہوتا، ڈوبتے کو بچانے والا ہوتا ہے رب۔ رب اسے کہتے ہیں جو ڈوبتے کو بچائے۔ بھیا آپ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہتے ہیں نا، آپ ایمان سے بتائیں مولا علی نے کبھی انکار کیا ہے آپ کی مدد کرنے میں؟ تو آپ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہتے ہیں، ڈوبتے کو علی کا سہارا کیوں نہیں دیتے؟ حاجی صاحب، ڈوبتے کو علی کا سہارا دے۔
یہ ماسٹر جی کے کچھ دوست ہیں آج کل، وہ مجھ سے ذرا کھبڑ آ رہے ہیں، مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی یا علی مدد، مدد تو عربی کا لفظ ہی نہیں، بتاؤ وہ سیکرٹ میں، ہاں ہاں ان باکس بتاؤ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا علی مدد جو آپ شیعہ کہہ رہے ہیں، مدد تو عربی کا لفظ ہی نہیں. تو میں قرآن سے بتاتا ہوں، جب مدد اللہ کی آئی ہے یمددکم، بدر میں تمہاری مدد کریں گے فرشتے. آپ قرآن پڑھیں نا، پتہ چلے مدد ہے کہ نہیں عربی. بھیا اصل میں مدد تھا، مدہ یمدو کا امر ہے، مدہ یہ ادغام توڑتے ہیں تو مدد بن جاتا ہے. یا علی مدہ، اے علی میں گرداب میں پھنس گیا ہوں، مجھے کھینچ لیں، بچا لیں. جہاں کوئی نہ کھینچے وہاں علی کھینچتے ہیں، اس لیے ہم یا علی مدد کہتے ہیں، کوئی کھینچتا نہیں. صحیح صاحب. قرآن پڑھیں، خدا را قرآن پڑھیں، کیوں نہیں ہے مدد؟ ہے عربی ہے مدد، مدد فارسی بھی ہے، مدد عربی بھی ہے، مدد اردو بھی ہے، مدد سرائکی بھی ہے، مدد پنجابی بھی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کی پنجابی میں کوئی لفظ آ گیا ہے تو وہ عربی میں نہیں ہوگا. الحمدللہ آج کی حد تک یہاں تک جو پہنچ گئے ہیں، کافی ایشوز ریزالو ہو گئے الحمدللہ. بہت سارے ایشوز اللہ کے فضل و کرم سے ریزالو ہو گئے ہیں. تو اسی لیے ہمارے دوست احباب یہ پوچھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، ہم ذرا مصروف ہیں، کلپ ولپ بنانے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. انشاءاللہ ان کو جواب دیں گے، بڑا تسلی بخش جواب دیں گے. صرف ان سے یہ کہنا ہے، گزارش ان سے یہ کرنی ہے، الحمدللہ شیعہ سنی اتحاد کو ساتھ لے کے چلیں گے، وحدت اسلامی کو ساتھ لے کے چلیں گے، وحدت بین المؤمنین کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے، اہل سنت کا احترام برابر کریں گے، اصحاب کا بھی احترام کریں گے، ازواج کا بھی احترام کریں گے، اور فرقہ پرستوں کی مخالفت کریں گے. انشاءاللہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بل بنانے کی، بلوں سے نقصان ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ عقیدے ہمیں جو نبی دے کر گئے ہیں ان عقیدوں پہ چلیں گے، اور انہی عقیدوں اور نظریات کے ساتھ ہم کامیاب ہوں گے. یہ میسج ان کے لیے ہے کہ جو بیچارے گھبرا رہے ہیں، بہت پریشان ہو رہے ہیں. ایک اعتراض بھی آیا ہے، سن لیجئے، ایسے نہ وہ اشرا ختم ہو جائے. یہ لندن سے آیا ہے ایک اعتراض کہ آپ نے حضور اس دن ایک حدیث پڑھی، یہ حدیث ہمیں ملی نہیں، لا یتم الشرف، یاد ہے؟ یہ میں نے جو پڑھا تھا یہ دراصل اہل سنت کے سورس سے ہی پڑھا تھا. جو ہمارے سورس میں جو روایت ہے وہ بھی سن لیجئے، بلکہ اہل سنت نے بھی اکثر نے جو لکھی ہے، زیادہ تر اہل سنت نے یہ لکھی ہے، انہوں نے تو اور اونچی بات لکھی ہے. یہ تھوڑے اہل سنت ہیں جو کہتے ہیں کہ لا یتم الشرف الا بحب علی ابن ابی طالب. اکثر نے تو یہ لکھا لا یتم الشرف، بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ بندہ شریف بن نہیں سکتا. اصل ترجمہ کر دوں پھر میں، اگر انہوں نے پوچھا ہے تو صحیح ترجمہ کرا لیں. لا یتم الشرف، 100% انسان شریف نہیں بن سکتا الا بولایت علی ابن ابی طالب. بس تقریر آخری مرحلے میں آ گئی، وقت اتنا ہی باقی، آلموسٹ وقت تو گزر ہی گیا، آج تو پتہ ہی نہیں چلا وقت کا. تو آخری بات سن لیں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ پوچھیں کہ تھوڑا ایسا کرو نا اس کو، ایسا ذرا
یہ پورا فل چلا دیتا ہے، جان بوجھ کے چلا رہا۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ شاباش شاباش حاجی سلامت۔ میں دعا گو بھی ہوں تمام بھائی بہنوں کے لیے جو علیل ہیں، خاص طور پر ایک ذیشان علی ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، جعفری، اللہ ان کو شفا دے۔ ہمارے حیدر رضوی اور بختیار رضوی کی والدہ ماجدہ کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو شفا دے۔ سندس اور کنول چٹھا کے لیے دعا کرتا ہوں، اختر شاہ صاحب کے لیے، اعجاز احمد شاہ بخاری کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کو۔ پروفیسر راجہ حسن رضا کے لیے دعا گو، اللہ ان کو بھی شفا کلی دے۔ ہمارے ملک امیر محمد خان صاحب کی صاحبزادی اور ان کے نواس و نواسیوں کے لیے، ان کی بیگم صاحبہ کے لیے، خود ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ انہیں شفا دے۔ جناب مولانا الحاج آغا قاری سید محمد اصغر نقوی نجفی کے لیے، جناب ذاکر اہل بیت اظہر زیدی کے لیے، آغا مختار کے لیے بھی دعا گو، آغا خاور کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ ان سب کو شفا کلی عطا فرمائے۔ اور جو بھی مزید علیل ہیں، بہت ساری کالز آتی ہیں، نام مجھے یاد نہیں رہتے۔ ایک ہماری سسٹر ہیں ریشمہ بہن، انہوں نے بھی ایک کسی کے لیے دعا کرائی ہے، اور فروخ شرازی کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا دے۔ خورشید بھائی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، معراج جعفری کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ ان کو بھی مکمل طور پر شفا یاب فرمائے، اور اللہ آپ سب کے مرحومین کی، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مولانا سفیر صاحب کی بھی مغفرت ہو، آغا سجاد کی بھی مغفرت ہو، اور جتنے اور تھے، ہمارے سجاد شاہ، ہمارے مجاہد شاہ، امتیاز شاہ، اور جتنے جنازے، غلام نبی چٹھا، مقصود شاہ، ذاکر صاحب، خورشید انور، اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ والدہ چٹھا اور والد نذیر چٹھا بھی، اور اسی طرح روبینہ علی کو بھی اللہ، غضنفر بخاری کو بھی اللہ، مرتضی جعفری کو اللہ تعالیٰ، مشرف جعفری کو، وفادار عباس، شاندار عباس، ذوالفقار بخاری صاحب کو بھی اللہ، ان کا نام لے لیا، پروفیسر کاظمی تسنیم، یہ قربان شاہ کو بھی اللہ جنت میں جگہ دے، نام بنام۔ میں تو سخاوت حسین ہوں، مجھ سے تو بخل ہوتا نہیں، صاف بات ہے، لہذا کوئی نہ سمجھے میں نے کوئی خوشامد کیا، ان بیچاروں سے کیا پیسے لینے جو قبروں میں پڑے، کوئی نہ سمجھے، پیسے ویسے کوئی نہیں، ہم تو اللہ کے لیے کرتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ سب کے لیے میں فیاضی سے دعا کروں گا، میں سخاوت سے دعا کروں گا۔ محسن بھائی بھی ہمارے یہاں ہیں، علی، ان کو بھی اللہ، حاجی سلامت علی کی اہلیہ کو بھی اللہ تعالیٰ شفا کلی عطا فرمائے، اور جو دماغی مریض ہیں ان کو بھی اللہ شفا دے، یہ روحانی مریض جو ہیں اللہ ان کو بھی شفا، ظاہر ہے ان کے لیے بیچاروں کے لیے ہر ایک کے لیے کرنی ہے دعا، خاص طور پہ جو مجلسوں میں آنے کے لیے بیچارے مریض ہیں، ان کے جعلی مرض کو بھی اللہ شفا میں بدل دے۔ شعیب آبدی صاحب کی والدہ ماجدہ ہیں، اور دیگر جتنے منظورین ہیں، سب کو میں، بیویاں جتنی بیٹھی ہیں، سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ سب کو شفایاب رکھے، شفا سے رکھے انشاءاللہ۔ مجلس آخری مرحلے میں آ گئی، آلموسٹ ختم ہو گئی، تو اب اس کو بند کریں۔ آخری بات سنیں اور اجازت دے دیں، وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جو مظلوم تھا اس کو ریوارڈ کیا دیا، سلام علی نوح فی العالمین۔ وہ ترستے تھے حضرت نوح کہ کوئی سلام کرے، صبح سے شام تک بیٹھے ہوئے کوئی سلام نہیں کرتا، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، ہم سلام کریں۔ مظلوم کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، تم کام کرو، سلام ہم کریں گے۔ وَيَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ۔ فرشتے قیامت کے دن جنتیوں پہ سلام کریں گے۔ یہاں پر سلام علی نوح فی العالمین، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ سلام علی ابراہیم كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، وسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا،
वसलाम अलल मुरसलीन वस्सलाम अला मन इत्तबा अल हुदा, ये वहाँ लिखा जाता है जहाँ दुश्मन को ख़त लिखना हो उसको लिखा जाता है। जैसे तरिम्माह को मौला ने ख़त लिख के दिया वो गरीब शाम के लिए, और तरिम्माह वहाँ गए। तरिम्माह एक साहबी थे इब्ने अदी, ये हुजर इब्ने अदी और तरिम्माह इब्ने अदी, वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि इस पर तो जब तक अमीर कह के सलाम नहीं करेंगे तो ये तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आपने फरमाया माली अल अमीर सिवा अली, अली के अलावा मेरा तो अमीर कोई नहीं। तो कहने लगे सलाम के बगैर नहीं जाओगे? तो उन्होंने कहा वस्सलामु अलैया, मुझ पर सलाम हो जिसने अली को माना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये अली का शिया यूं होना चाहिए, ये है अली का शिया। ऐसा नहीं कि वो एक आध दिन कोई बात कही तो अब माफीनामे लिख रहा है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बात, ऐसी बात ही क्यों कर रहे हो कि माफीनामे लिखने पड़े? बात ही गलत ना करो, कोई अगर गलत की है तुमने। आखिरी पॉइंट और इजाजत, सलाम हो नूह पर, सलाम हो इब्राहिम पर, सलाम हो मूसा हो हारून पर, सलाम किया जा रहा है। सारे अंबिया को सलाम के काबिल करार दे दिया। तो पता चला मजलूम की मजलूमियत का रिवॉर्ड अल्लाह ये देता है कि अल्लाह उसे सलामुल्लाह अलैह बना देता है। समझ में आ गई बात? अब ये रिवायत देखें, शिया सुन्नी सब ने लिखी। हुजूर कहते हैं मैं सातों आसमानों से गुजरा, हर आसमान के फरिश्ते एक ही नारा लगाते थे जब जमीन पे उतर जाना, फकरा अली मिन्न सलाम, हमारा सलाम अली को कह देना। और जब मैं मेराज से आ रहा था पीछे से खालिक ने मुझे आवाज दी, या अहमद इज़ा नज़लता अलल अर्ज़ फकरा अली मिन्न सलाम, जब जमीन पे उतर जाना अली को मुझ खालिक का भी सलाम कहना। अब बताएं मैं अली को रज़ी अल्लाह अन्हु लिखूं या सलामुल्लाह अलैह लिखूं? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और ये जो हिदायत टीवी वाले हैं, तौकीर हैदर, वो हमारी हर रोज़ ये तकरीर चला रहे हैं, कल चल जाती है ये तकरीर, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। और उनके आसिफ साहब जो हैं, आसिफ गिल, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। और तीसरे उनके दोस्त हैं काजिम साहब, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। चौथे का नाम इंशाल्लाह बाद में याद आ जाएगा, अभी याद नहीं। उन सब के लिए भी दुआ करता हूँ। और ये जो बच्चे हैं हमारे नाम बनाम सब के लिए दुआ करता हूँ। और जो बाहर बच्चे खड़े हैं अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे। जो बहनें मेरी बेटियाँ, जो माएँ हमारी बैठी हैं गाड़ियों में माशाअल्लाह लाइनें लगी हुई है, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। जो घरों में देख रहे हैं अल्लाह उनको भी सलामत रखे। बस मजलिस तमाम हो गई। अल्लाह करीम इस अशरे के सदक़े में आपको बहुत नेमतें दे, बहुत इनायतें फरमाए। और अल्लाह ताला हमें तमस्सुक अहले बैत की तौफीक खैर नसीब फरमाए। हम अव्वल वक्त में नमाज भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, हज भी करें, ज़कात भी दें, खुम्स भी दें, एहतराम वालिद भी करें, जिहाद बिन नफ्स भी करें, मुआख़ात भी रखें, लड़ें झगड़े नहीं, छोटी छोटी बातों पे न लड़ें, माइक पे न लड़ें। खुदा रहा ये बहुत छोटी चीज़ है माइक, फिर हम इमाम ज़माना के साथ मिलकर कैसे लड़ेंगे दुश्मन, वहाँ माइक न मिला तो। इसलिए या अल्लाह हमारी कौम को तौफीक दे के ये माइकों पे ना लड़ें। जी हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। खुदारा मैं तो बल्कि खुश हुआ हूँ जब क्रिश्चियन वो आया है, जोसेफ शहजाद आया है मेरे पास, उसने कहा जी मैं इसलिए आया हूँ, न्याज दी उसने मुझे, कहता है ये न्याज हुसैन है, ये ले लें, इसलिए कि दैर राहिब में हमारे राहिब ने बीबी ज़ैनब को न्याज हुसैन दी थी। दुनिया मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों बदल रही है और तुम वहीं खड़े हो। बदलो, खुदा ना बदलो, बदल जाओ, दुनिया बदल रही है बिल्कुल। अल्लाह अकबर। बस आज तो मसाइब ऐसा है कि पढ़ने की जरूरत भी नहीं। इख्तिलाफ जो है रिवायतों में वो अपनी जगह उसको किनारे रख दें। ईरानियों की जो किताबें हैं मैंने
ان میں پڑھا ہے کہ قاسم کے ساتھ لکھتے ہیں قاسم نوشا، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور یہی چیز حیدرآباد اکل میں، انڈیا میں، پاکستان میں بلکہ مشہور ہے، قاسم نوشا۔ قاسم نوشا کہتے ہیں نو بیاہتا دولہا۔ اب شادی ہوئی یا شادی نہیں ہوئی، میں بچ بچا کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر شادی نہیں بھی ہوئی تو حسرت تو ہوگی نا۔ کربلا حسرتوں کا میدان ہے، لیلا کو بھی حسرت تو تھی نا، رباب کو بھی حسرت تو تھی نا کہ چوٹیوں والا بڑا ہو، اور محمد کی ماں بھی چاہتی تو ہوگی نا کہ یہ بچے بڑے ہوں۔ تو یہ حسرتیں ہیں، ان پہ فتوے نہ لگائیے۔ یہ فارسی کی کتابوں میں یہ لکھا ہے، اور حجلہ عروسی وغیرہ وہ سب ہے۔ میں اس میں کوئی نہ اتھینٹسی کی بات کر رہا ہوں نہ مخالفت کی، میں بہت اس معاملے میں ڈرپوک ہوں۔ آل محمد کے چیپٹر میں میں بہت ڈرپوک ہوں۔ کل یہ نہ کہے پاک کہ تو کون ہوتا تھا ہمارے بارے میں کامنٹس دے رہا تھا، تجھے پڑھ دینا چاہیے تھا جو تیرے لیے اہانت نہ شمار ہو۔ تو ہوتا کون ہے، تیری کیا حیثیت ہے؟ جہاں جبریل نہ بولے وہاں مجھے کیا حیثیت ہے؟ اس لیے میں بس جلدی جلدی چند جملے پیش کروں گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو زہر ہلاہل دیا گیا تھا حسن سبز قبا کو، میرے ایک والد صاحب کے دوست تھے، چچا تھے، جھنگ کے سب سے بڑے حکیم، پنجاب کے بڑے حکیم تھے، ٹاپ کے حکیم، مردے اٹھانے والے مشہور تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ چچا یہ کیا ہوتا ہے؟ تو رونے لگ گئے، دھاڑے مار کر رونے لگ گئے، بڑے عزادار تھے، جھنگ شہر میں تھے۔ کہہ لیں کہ بیٹا اگر ندی میں چٹکی ڈال دیں، چٹکی، تو مچھلیاں مر جاتی، اتنی تپش ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہر امام کو زہر ہلاہل دیا ان ملعونوں نے۔ زہر ہلاہل کا پہلا کام یہ ہوتا ہے اعضائے رئیسہ کو ختم کر دیتا۔ اللہ اکبر، اعضائے رئیسہ پہ اٹیک کرتا ہے، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے۔ ماں نے قاسم کو حسن مجتبیٰ کے سینے پہ رکھ دیا، بچہ ہمک کے 2-3 مرتبہ زمین پہ گر گئے۔ قاسم کی ماں کہتی ہے مولا پہلے تو یہ بچہ آپ کے سینے پہ آرام سے سو جاتا تھا، جب آپ سنو گے اپنے مولا کا۔ مولا کہتے ہیں قاسم کی ماں میرے سینے میں آگ لگ چکی ہے، جو زہر مجھے دیا گیا ہے یہ بچہ وہ تپش برداشت نہیں کر پا رہا۔ پتہ نہیں کیا خیال آیا، ایک تعویذ لکھا، امام ضامن بنا کر، میں اپنے لفظوں میں یوں ہی کہوں گا، امام وقت نے باندھ دیا، اور قاسم کی ماں سے کہا، جب قاسم تو چھوٹے ہیں، 3 سال کو کل ہے، کہا قاسم کی ماں جب میرا بھائی کربلا میں قاسم کو میری نشانی سمجھ کر اجازت نہ دے تو یہ تعویذ دے دینا۔ جب ماں اور بیٹا واپس آ گئے نا، اجازت نہیں ملی کربلا میں، اور یہ کہہ کے مولا نے اجازت نہ دی کہ تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو۔ ہم اگر بھائی حسن کے لیے اداس ہوتے تھے تو تیرا چہرہ دیکھتے تھے، میں اپنے بھائی کی نشانی کو خاک و خوں میں کیسے غلطاں دیکھوں۔ اللہ اکبر۔ واپس آئے تو خیال آیا کہ وہ تعویذ دکھایا، تعویذ جیسے ہی دیا، فبکل حسین بکاء شدیداً، بعد میں تو یہ لکھا فصاح الحسین صیحةً، چیخیں نکل گئے، میرے مولا حسین کی چیخیں نکل گئی۔ وکان ینظر الی البقیع، بقیع کا رخ کرتے تھے اور بار بار کہتے تھے آپ کو میری غربت کا اتنا خیال تھا بھائی، آپ کو میری غربت کا اتنا خیال تھا۔ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، حسین ابن علی اپنے بھتیجے کو گلے لگا لیا، اتنا روئے، فلقیا وبکا فغمیا علیہما، اتنا روئے، اتنے لپٹے کہ حسین دائیں گر گئے غش کھا کے، قاسم بائیں گر گئے۔ عزادارو آپ جانتے ہیں، اللہ کرے آپ کے گھر میں کبھی ایسی سچویشن نہ آئے، کوئی اگر غش کھا جائے نا، کوئی غش کھا جائے
تو فوراً پانی لاتے ہیں، پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں تاکہ غش سے افاقہ ہو. اس کا کوئی اور علاج نہیں ہے، اس کی کوئی دوائی نہیں ہے، پانی کا چھڑکاؤ ہے. سادات کے گھر میں تو پانی علی اصغر کے لیے نہیں، عجیب سبیل کی برداشت کرو گے؟ عجیب سبیل کی. زینب حسین سے لپٹی، غازی قاسم سے لپٹے، زینب کے آنسو حسین کے چہرے پہ گرے، غازی کے آنسو نوشا قاسم کے چہرے پہ گرے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج بی بی ام فروہ سے دعا لینی ہے، آج قاسم کے بابا سے حسن سبز قبا سے دعا لینی ہے. اللہ اکبر. زرہ پہنائی گئی. اتنے چھوٹے تھے قاسم کہ کوئی زرہ فٹ نہیں آ رہی، بلکہ اگر برداشت کر سکو تو جو نقشہ کھینچا ہے نا مقاتل والوں نے، وہ کہتے ہیں کہ جب چل رہا تھا گھوڑا قاسم کا تو اتنے چھوٹے تھے کہ پاؤں رکابوں سے نکل جاتے. چلے، ازرق شامی ایک ملعون ہے جو 30,000 کی فوج اشقیاء میں سب سے زیادہ بہادر مشہور تھا. ازرق نام تھا اس کا، بعض نے غلط لکھا ہے ارزق. ازرق شامی، اس کے 6 یا 7 بیٹے تھے. میں نے 7 بیٹے پڑھے ہیں. پہلے 7 بیٹوں کو ایک ایک کر کے اس نے ہاشمی جوان کے سامنے بھیجا. ہاشمی جوان نے تہ تیغ کر دیا. پھر ازرق آیا، اس کو بھی ڈھیر کر دیا. جب کشتوں کے پشتے کر دیے تو فوجوں نے سوچا کہ اگر یوں حسن کا یتیم لڑتا رہا تو کوفہ کی فوجیں کوفہ پہنچ جائیں گی. انہوں نے چاروں طرف سے حملہ کیا. برداشت کرو تو میں جملہ پڑھوں روایت کا. مجھے کل کسی نے کہا مصائب زیادہ پڑھنا. میں نے کہا اس شہزادے کا مصائب تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. چاروں طرف سے جب حملہ ہوا نا، دیکھیے علی اکبر شہید ہوئے، عباس نے جنگ نہیں کی. اور محمد گرے، حسین نے جنگ نہیں کی. بھائی گرے، جنگ نہیں کی. حر گئے، حبیب گئے، مسلم گئے، سارے مہمان میزبان جاتے رہے، جنگ نہیں کی. مگر قاسم اتنا پیارا تھا ان دونوں کو. حسین نے غازی کو دیکھا، غازی نے حسین کو دیکھا، میمنے پہ حسین نے حملہ کیا، میسرے پہ غازی نے حملہ کیا. فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی. گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ام فروہ کا یتیم، حسن سبز قبا کا یتیم، سبز قبا کا یتیم پامال ہونے لگا. اور ہر گھوڑے کی ٹاپ کے بعد بیٹا کہتا تھا حسن کا چچا ادرک اماں، چچا میری مدد کو پہنچے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آباد و شاد رہو، سلامت رہو. اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم سے دوچار نہ کرے. منزل قریب ہو گئی، منزل قریب ہو گئی. میں ملتان میں آج سے تقریباً چوک شاہ عباس ایک جگہ ہے، چوک شاہ عباس ملتان، یہ مجلس تھی، یہی مجلس اس دن کی مجلس تھی. میں فجر کے بعد 7 بجے پڑھتا تھا مجلس. وہاں کچھ بیویاں سیدانیاں بے ہوش ہو گئی تھی. عمران شاہ تھے بینک آفیسر، چوک شاہ عباس میں بڑی حویلی تھی ان کی، ان کا بہت بڑا عشرہ ہوتا تھا. انہوں نے بتایا کہ ساری بیویوں نے ام فروہ کو دیکھا. ساری جو بیویاں بے ہوش ہوئی نا، سب نے ام فروہ کو دیکھا. بیویوں نے پوچھا کہ بی بی آپ کہاں آئی ہیں؟ کہا عمران شاہ کے گھر میں. میرے قاسم کا مصائب تھا نا. میرا ایمان ہے المہدی سینٹر میں آج کوئی آئے نہ آئے، حسن سبز قبا بھی آئیں گے، ام فروہ بھی آئیں گے. حسین ابن علی نے مرثیہ پڑھا، قاسم کا پہلا مرثیہ. میں تفصیلات میں نہیں جاتا. ہمارے وطن کے ایک ذاکر تھے، یہ آغا بھی ہمارے ان کے پڑھتے ہیں کبھی کبھی، بڑے نیک تھے بیچارے، بزرگ تھے، میں تو بچہ تھا اس وقت. یہ ان کا جملہ ہے، خدا ان کو کروڑ جنت دے. جوہر آباد میں ان کا گھر تھا. وہ انہوں نے فرمایا تھا قاسم جب تک زین پہ تھے
تو قاسم تھے، زمین پہ آئے تو تقسیم ہو گئے. قاسم کا بدن خاک شفا میں ملتا رہا. اللہ اکبر. میں نے عرض کیا ہے کہ میں اختلافی باتوں میں نہیں جاتا، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، میرا یہ لیول نہیں ہے کہ میں آل محمد کے بارے میں طے کروں. میں وہ پڑھتا ہوں جس میں کوئی بے احترامی نہ ہو. عزیزو، حسین ابن علی نے پہلا مرثیہ کہا، قیامت کا مرثیہ، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: قاسم، میں جب تک زندہ رہوں گا یہ درد نہ بھولوں گا کہ تو چچا کو بلاتا رہا، تیرا چچا پہنچ ہی نہ سکا. اب یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ اب میرے جملے، میں عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ حسین کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑے، قاسم کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑے ہیں نا، مگر فرق ہے، جب روح نکل جائے درد نہیں ہوتا، جب روح باقی ہو تو قیامت ہوتی ہے. حسین کی لاش پہ اس وقت گھوڑے دوڑے جب روح نکل گئی تھی. حسن کا یتیم زندہ تھا، گھوڑے دوڑ رہے تھے. ماں در خیمہ پہ کہتی تھی بیٹا چچا سے وفا کرنا. یا زہرا، میں بڑا عرصہ سوچتا تھا. آج میں اپنی کتاب پڑھ رہا تھا، میں نے جو اپنی کتاب خود لکھی ہے مقتل کی، آج میں یہ قاسم کی شہادت جو پڑھ رہا ہوں اپنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں. میں نے اس کتاب میں ایک جملہ لکھا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے میرے عزیزو کہ حسین ابن علی نے اکبر کی لاش اٹھائی، کوئی رشتہ دار نہیں آیا مدد کرنے. اون و محمد کے وقت بھائی اٹھائے، بڑی لاشیں اٹھائیں، بھانجے بھتیجے، مگر یہ واحد لاش ہے کہ دیکھا کہ ادھر ٹکڑے حسین ابن علی چن رہے ہیں، ادھر کوئی دور ہے وہاں سے ٹکڑے وہ چن رہا. ہمیں سمجھانے کے لیے، وہ عالم علم لدنی، صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہم تک یہ بات پہنچ جائے، کہتے کون ہو؟ مجھ پہ احسان کر رہا. کہ میں تیرا بھائی حسن ہوں. برداشت کرے تو جملہ کہوں، ایسے ہی لکھا ہے کتاب میں، کہا کہ پہلے تو نہیں آئے کہ لاش کی ایسی بے حرمتی کسی کی نہیں ہوئی. لاش کئی جگہ پھیل گئی تھی، میں نے کہا بھائی کی مدد کروں. لاش کو عبا میں رکھ کے حسین لے آئے، اور جب منظر دیکھا ام فروا ہے اس گٹھڑی کو کھول کے کچھ ٹٹولتی ہے. بھابھی کیا کر رہی ہو؟ میں ہاتھ پہ بوسہ دینا چاہتی تھی. ماتم حسین.